الحمد للہ من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے اے جنت
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا محمد عمر صاحب، برادر مکرم، ہر دل عزیز شخصیت، پیکر اخلاص و سادگی جناب قاری منور صاحب، جنرل سیکرٹری جے یو آئی ضلع لیا، و دیگر حاضرین و سامعین، آج اس کے ریپیٹ کچھ کم کرو، ایکو بھی تھوڑی سی گلے کچھ کھینچ رہا ہے۔ بڑے عرصے دراز کے بعد آپ حضرات کے اس کروڑ لال عیسن میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین، زندوں والی آمین، آمین، پوری آمین کہہ رہا ہوں۔ وقت مختصر ہے، جمعہ کا ٹائم ہے اور ابھی طاہر جنوی نے بھی شاید کلام پڑھنا ہے، تو مجھے وہ ٹائم آپ کو جگانے اور ہلانے میں نہ لگ جائے۔ آپ میں سے اکثر لوگ میرے انداز گفتگو اور ذوق خطابت سے واقف ہیں کہ میں بعض اوقات آدمی ہوں اور بعض اوقات مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ وہ نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مقرر خطیب مجمع کے چہروں کی جبینوں کو پڑھتا ہے، پھر اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، فیڈ بیک ہوتی ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کی چمک اور دمک مجھے بتائے گی کہ تم کچھ سننا چاہتے ہو تو پھر میں بھی تھوڑی دیر میں نبی کے سیرت کے سمندر کی لہروں کی تمہیں لمبی سیر کروں۔ شرط یہ ہے کہ ایک تو توجہ میری طرف، اور دوسرا یہ جو بچے کبھی اٹھتے ہیں نا آتے جاتے، ان کو نہ اٹھنے دینا، ان پہ نظر رکھنا۔ آگے بٹھا دیتے ہو، بعد میں پورے بیان میں تنگ کرتے ہیں، بچوں پہ نظر، آپ کی توجہ میری طرف، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے اور سننے کا جو مزہ آتا ہے وہ مزے والوں سے پوچھو، اہل ذوق اور اہل دل اور اہل نظر اور اہل فکر سے پوچھو کہ گفتگو کی ذوق سماعت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کی پوری توجہ اور پورے ذوق کے ساتھ میں کسی اور عنوان پہ بولنا چاہتا تھا، لیکن مولانا محمد عمر صاحب نے مجھے حکم کیا کہ ہمارے اشتہار پر سیرت النبی کا عنوان لکھا ہے تو آپ بھی اسی عنوان پہ بولے۔ تو پھر کروڑ والوں آؤ، آج میں تمہیں ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیرا کر، نبی کی سیرت کے سمندر میں غوطے کھا کر، نبی کی سیرت کے سمندر کے ہیرے اور موتی اٹھا کر تمہاری دامن میں سجانا چاہتا ہوں، اور کروڑ کے در و دیوار کو بتانا اور گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت علماء دیوبند کا یہ شاگرد کیسی بیان کر گیا، اور علماء دیوبند نبی کی سیرت نگاری کیسی کرتے ہیں۔ توجہ پوری میری طرف رہے۔ میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا شان و مقام تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ عنوان، یہ موضوع سخن تو اتنا بڑا بحر بے کراں ہے
کہ جس کے لیے تو کوئی بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدثر، کوئی بڑے سے بڑا رائٹر، قلمکار، حتیٰ کہ پوری کائنات کے علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شعراء، ادباء، بلغاء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہیں، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہیں، میرے نبی کی سیرت نگاری کے موضوع سخن کو چھیڑنا چاہیں، تو پھر میں فاروقی شہید کی زبان میں کہا کرتا ہوں کہ پھر سب کو ہاتھ باندھ کر اعتراف شکست کر کے جھوک کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ایک شاعر نے نبی کی سیرت پہ 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جس میں اللہ کے نبی کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال اس نے بیان کیے۔ لیکن 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا اور اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا، اس کے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی اور اس کے اوراق دامن کو ختم کر بیٹھے، تو اس شاعر نے پھر آخر میں ہاتھ باندھ کر اعتراف شکست کر کے حضور کی مدح سرائی میں آخری شعر لکھا، اور وہ شعر وہی تھا جو منبر و محراب کا شہزادہ جو فاروقی شہید کہا کرتا تھا کہ اس نے جھوک کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر کہا، حضور میں نے پوری زندگی لگا دی آپ کی سیرت نگاری پر اشعار لکھتے لکھتے، لیکن میں تھک گیا، میری عقل تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میرے فرق ختم ہو گئے، میری بینائی چلی گئی، میری سنوائی چلی گئی، میرے ہاتھوں میں لرزہ ہو گیا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر پورے کلام کی جان نکال دی اور ہاتھ باندھ کے کہا، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طالب علم کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، کچھ بھی نہیں، میں تو علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا خوشاشین، رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں نبی کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی، کسی کی نظر پڑی تو پوچھا، اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا، بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا، اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، ہاں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، یوسف کو لینے آئی ہو، کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں ہے، وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں۔ یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، توجہ میری طرف، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، جا جا اپنا وقت خراب نہ کر، یوسف کا تو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، جا گھر کا کام کاج کر، یوسف کوئی اور لے جائے گا تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا، بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، صاحب سالہ علامہ یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت نگاری کا حق ادا تو نہیں کر سکتا، میرا نبی تو بڑا عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، احسن، مکمل، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، معظم، منور، معمر، معطر ہے، بابرکت و باسعادت ہے۔ میں اس کی عزت و عظمت کے انتہا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے، وگرنہ کروڑ والوں کروڑوں درود و سلام
اس پیغمبر کی ذات پر. ہاں اس نبی کی سیرت. توجہ میری طرف. یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں نا مجھے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. صوفی آخر میں آتے ہیں آگے کوشش کرتے ہیں آگے. ہاں جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ. کے نبی کی سیرت نگاری پوری توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کی سیرت نگاری جب میں شروع کرنا چاہتا ہوں میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, سوچنے لگ جاتا ہوں, تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے لگ جاتا ہوں, نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس سیرت کے سمندر کی کس لہر کو کھولوں, میں نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں میں سے کس پتی کی مہک کو کھولوں, میں نبی کی سیرت کے آسمان کے چمکتے اور دمکتے ستاروں میں سے کس ستارے کی چمک اور دمک پیش کروں. میں سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے, میں نے تو روایات میں دیکھا ہے, میں نے تو ائمہ سیر کو پڑھا ہے کہ یہ میرا پیغمبر, پوری توجہ, یہ میرا پیغمبر. تو اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. تو مجھے بتاؤ کروڑ والوں میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے, جو مٹی سے پہلے ہے, جو حور و غلما سے پہلے ہے, جو نور و بشر سے پہلے ہے, شمس و قمر سے پہلے ہے, حجر و شجر سے پہلے ہے, بحر و بر سے پہلے ہے, حور و غلما سے پہلے ہے, ہر کہکشاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے ہے. میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس کے لیے کائنات کے رب نے کہا میرے پیغمبر میں نے تو ابھی پوری کائنات میں زمین و زمان مکین و مکان کوئی کہکشاں یہ حور و غلما میں نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا. میں نے سب سے پہلے تیرے نبوت کے نور کی کرنوں کو پیدا کیا. تو میں اس کی ابتدا عالم ارواح میں دیکھتا ہوں. اگر میں عالم ارواح میں, عالم دنیا سے پہلے میں عالم ارواح میں اگر دیکھتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اور اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں عالم ارواح سے آ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر سہرا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چونچ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر, ہر کتاب میں, ہر جگہ پر مجھے اس نبی کی عظمت کے ترانے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں اگر دنیا میں تورات کھولوں اسی کا نام نظر آتا ہے. میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی کا نام نظر آتا ہے. میں زبور کے صفحات کھولوں اسی کا نام نظر آتا ہے. میں قرآن کی آیات کھولوں اسی کا نام نظر آتا ہے. اور اس سے بھی اور آگے چل کر میں بیت اللہ میں جاؤں اس کی شان پرستی نظر آتی ہے. میں بیت المقدس میں جھانکوں اس کی عظمت ٹپکتی نظر آتی ہے. میں دور سینوں پہ دیکھوں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں بیت معمور پہ جاؤں اس کی عظمت فرشتے گاتے نظر آتے ہیں. میں دور سینوں پہ دیکھوں, میں لوح قلم پہ دیکھوں اس نبی کی عظمت کے ڈنکے مجھے بجتے نظر آتے ہیں. اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر پوری دنیا میں کوئی عبادت دیکھوں, کوئی اطاعت دیکھوں, کوئی ریاضت دیکھوں, کوئی بندگی دیکھوں, کوئی جستجو دیکھوں, کوئی حمد و ثنا دیکھوں, کوئی حمد و نام دیکھوں, اس نبی کی عظمت کے ڈنکے مجھے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. کروڑ والوں تمہاری توجہ چاہوں گا. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی نبی کا درود و سلام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں مرنے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اس پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے اس نبی کی لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں درے جنت پہ جاؤں تو اس نبی کا نام مجھے جنت کے ماتھے پہ چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر گھس جاؤں. میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلے کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے, ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ,
جن کی ہے گونج کے سبحان اللہ. پیچھے والے بنگلہ دیش والے بھی بول پڑو اگر اللہ نے مفت میں زبان دی ہے. نبی کا شان ہو اور امتی تڑپے نا. یہ کیسا امتی ہے؟ محبوب کا نام آ جائے تو دل و دماغ کھیل اٹھتے ہیں. حضور کا نام آئے تم سن بیٹھے رہو. ہاں اس نبی کی سیرت نگاری، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام. کچھ لوگ بیچارے احمق، ارجل، اڑیل، اخبص، اشتر، علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن، گورے ڈھورے گھورے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی، یہ وہابی ہے، یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں. کروڑ کا مسلمان علماء دیوبند کا عقیدہ سن کے جا اور جا کے لوگوں کو سنا کہ یحییٰ عباسی کہہ رہا تھا ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سارے بولو. ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا امپاسبل، ناممکن. ان خیال است و محال است و جنون. روئے زمین کے کونے کونے میں اللہ مجھے لے گیا. پوری دنیا مجھے اللہ نے گھمائی اس چھوٹی سی عمر میں. پوری دنیا کے کونے کونے میں، عرب میں، عجب میں، یورپ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، بر اعظم میں، بر صغیر میں، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا گھوم چکا ہوں. میں نے پوری دنیا کے کونے کونے میں جا کر نبی کی سیرت کے ڈنکے بجائے علماء دیوبند کے عقیدے سنے. نعرہ تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند! علماء حق، علماء دیوبند! صاحبزادہ علامہ یحییٰ عباسی! نعرہ تکبیر! نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. سارے بولو ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل، ناممکن. این خیال است و محال است و جنون. کیوں؟ تو بشر، وہ سید البشر. تو بشر، وہ سید البشر. تو بشر، وہ احسن البشر. تو بشر، وہ اکرم البشر. تو بشر، وہ انور البشر. تو بشر، وہ اکمل البشر. تو بشر، وہ احسن البشر. تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار. تو کل انام، وہ خیر الانام. تو گمنام، وہ شاہ لامکان. تو عام انسان، وہ شاہد و جہان. وہ تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا پھر کہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہو تو گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں سارے بولو گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. میرا نبی ماشاءاللہ طاہر بھائی بھی آ گئے ہیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ کو نظم سنائیں گے، گرمائیں گے، تڑپائیں گے، پھڑکائیں گے. ماشاءاللہ. پھر کہہ دو سبحان اللہ تاکہ میں موضوع کی لڑی کو جوڑ سکوں. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو غسل کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو ختنے کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو اماں کو درد زے پڑے. میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو نام ماں باپ رکھے. میرا نبی پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھے. تو اور میں پیدا ہو گھر میں شور شرابہ ہو. میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو. تو اور میں پیدا ہو گھر میں پٹاخے بجے. میرا نبی پیدا ہو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے. تو اور میں پیدا ہو تو اور میں پیدا ہو لوگ کہے اچھا ہے. میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا دیکھا نہیں. تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے. میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے. میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے وہ عام بات بنے. میرا نبی بولے وہ بھی حدیث بنے. تو اور میں کچھ کریں وہ عام کام بنے.
میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے. تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے. میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے. تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے پانی گندا ہو جائے. میرا نبی پانی میں ہاتھ ڈالے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے. میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے طرف زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کر نماز کا وقت دہرائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائے. لہذا عقیدہ بناؤ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں لیکن قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں توحید کی جھلک بھی دیتا جاؤں. جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں. خدا اور ہے مصطفیٰ اور ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں وہ اور ہے یہ اور ہے. وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین وہ مالک یوم الدین یہ ادل العالمین وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا وہ بھی لا زبان یہ بھی لا زبان وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال وہ بھی لا شریک یہ بھی لا شریک. اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں. اس پہ خدائی ختم اس پہ مصطفیٰ ختم. تکبیر شان رسالت شان رسالت نعرہ تکبیر. میرے دوستو میرے دوستو اس پیغمبر کا شان میرے جیسی گونگی زبان کیا کرے بیان. میں وہ تو نہیں ہوں جو حلوے کی ایک پلیٹ پہ حق ادا کرتا ہوں ریوڑیوں جلیبیوں پہ حق ادا کرتا ہوں. علماء دیوبند کے دروازے پر آؤ علماء دیوبند کے دروازے پر تمہیں دوڑے قصیدے مرثیے قوالی کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک طرف خدا کا قرآن ملے گا دوسری طرف محمد کا شان ملے گا. کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ. جب بھی پیغمبر کا نام آئے تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا الزام لگتا ہے میں کسی کو برا تو نہیں کہہ رہا میں کسی پہ ہٹ تو نہیں کر رہا میں کسی کو گالی تو نہیں دے رہا میں کسی کو گولی تو نہیں مار رہا میں تو اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میں تو علماء دیوبند کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں تو علماء دیوبند کے عقیدے کے مزاج کے عکس اور سیمپل پیش کر رہا ہوں. میں تو اپنی صفائی دے رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیوبندی ہے وہابی ہے نبی کی گستاخ ہے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ درود و سلام کو نہیں مانتے. کہا جاتا ہے نا یہ درود و سلام. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. درود کا منکر بھی بلا مسلمان ہو سکتا ہے. میں درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی. میں درود نہ پڑھوں میرا جنازہ نہیں ہوتا. میں درود نہ پڑھوں میری دعا نہیں ہوتی. میں درود نہ پڑھوں میری شفاعت نہیں ہوتی. میں درود نہ پڑھوں میرے گھر رحمت نہیں ہوتی. میں درود نہ پڑھوں میرے روزی میں برکت نہیں ہوتی. میں درود نہ پڑھوں میری صحت میں برکت نہیں ہوتی. کون ابو جہل کا فرزند ہے جو درود کا منکر ہو؟ صرف ایک جملہ ہے ایک جملہ. ہاں درود کے منکر نہیں سلام کے منکر نہیں. صرف ایک جملے کا فرق ہے. میں کہتا ہوں میں اس درود و سلام کو مانتا ہوں جو میڈن مدینہ ہے جو میڈن مدینہ ہے. میں میڈن انڈیا سلام کو نہیں مانتا. میں وہ درود مانوں گا جو پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا صحابہ نے ہم تک پہنچایا. میں وہ درود پڑھتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں نماز میں دعا میں جنازے میں ہر جگہ پڑھتا ہوں. لیکن وہ سلام جو انڈیا سے آیا ہو تجھے میڈن انڈیا مبارک مجھے میڈن مدینہ مبارک. تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند. درود کا کون منکر ہے؟
میں تجھے درود کی قیمت کی عظمت کی صرف ایک جھلک دوں. جو گنگا نہیں وہ کہے سبحان اللہ. جس کو اللہ نے مفت میں زبان دی ہے وہ اللہ کا نام گونج کے لے سبحان اللہ. جھلک سیمپل دے رہا ہوں, سیمپل. تھوڑے سے وقت میں صرف سیمپل ہی دیا جاتا ہے. اور میرا تو ویسے مزاج ہے نا, میں پتھروں کے پہاڑ نہیں دیتا, میں عطروں کے قطرے دیتا ہوں. میں تھوڑی دیر میں لمبا سفر کراتا ہوں. بائر بھی اصلی, بس کی چھت والا یار نہیں. توجہ ہے. الحمدللہ 1986 سے میں نے خطابت شروع کی تھی, آج 2018 ہے. 32 سال میری خطابت کو گزر گئے. جاؤ چیلنج کر کے کہتا ہوں, میری 32 سال میں کوئی تقریر, کوئی کیسٹ اٹھا لو, میری تقریر میں آپ کو کوئی لطیفہ, کوئی چٹکلا, کوئی ہنسنے ہنسانے کی باتیں, رلانے کی باتیں, ادھر ادھر گھمانے کی باتیں, وقت ضائع کرانے کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. میں اپنے ذوق کا آدمی ہوں, اپنی دھن میں مگن رہتا ہوں, اپنے موضوع کے سمندر پہ تیر کر ہیرے موتی اٹھا کر جھولیوں میں سجاتا ہوں. اس لیے آپ بھی میرا وقت خراب نہ کیا کریں ادھر ادھر دیکھ کے, جیسے میں آپ کا وقت خراب نہیں کرتا. وہ اور مولوی کچھ ہوتے ہیں نا, 2 گھنٹے بیان کریں گے, بیان آدھا گھنٹہ ہوگا, 1.5 گھنٹے گپ شپ ہوگی. تو میں وہ گپ شپ والا نہیں ہوں, میں پورے موضوع پہ آتا ہوں. توجہ کرنا, میں بتا رہا تھا کہ آؤ تمہیں درود و سلام کی عزت و عظمت اور برکت و سعادت و رحمت و راحت کی جھلک بتاؤں کہ یہ درود کتنا قیمتی ہے. تم نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے کندھے پر, توجہ میری طرف, تم نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں. دائیں فرشتے پہ بھی, دائیں کندھے پہ بھی فرشتے ہیں, اور بائیں کندھے پہ بھی فرشتے ہیں. دونوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جب تو اور میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر بایاں نہیں اٹھتا, دائیں کندھے والا اٹھتا ہے, نامہ اعمال کھولتا ہے, تیرے اور میرے اعمال کے کمپیوٹر کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک کو کھولتا ہے, اس میں تیرے اور میری نیکی کو سیو کر دیتا ہے. اور جب تو اور میں گناہ کرتے ہیں پھر دایاں نہیں اٹھتا, پھر بایاں اٹھتا ہے. اس کی ڈیوٹی گناہ لکھنا ہے. یہ تیرے میرے نامہ اعمال کو کھولتا ہے اور تیرا اور میرا گناہ اس میں درج کر دیتا ہے. تو معنی کیا نکلا کروڑ والا, توجہ رکھنا, مطلب کیا نکلا, مفہوم کیا نکلا کہ جب تو اور میں نیکی کریں صرف دایاں اٹھتا ہے, جب تو اور میں گناہ کریں صرف بایاں اٹھتا ہے. لیکن نبی کی ذات پہ پڑھنے والے درود کی قیمت کی جھلک دے. جب تو اور میں نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں, اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ, بایاں تو بھی اٹھ. اللہ کیا کرے, اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے, تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر دے, تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. علامہ یحییٰ عباسی صاحب, صاحبزادہ علامہ یحییٰ عباسی صاحب. میں زندہ باد ہوں, میرا نام ہی یحییٰ ہے. یحییٰ کا معنی ہی ہوتا ہے زندہ باد. بڑے لوگوں نے مجھے مرغاباد کرانے کی کوشش کی, لمبے چوڑے ہٹے گھٹے, بڑے لوگوں نے, بہت پیچھے رہ گئے مجھ سے, بہت پیچھے رہ گئے. اللہ کا کرم ہے, ماحول ابھی تک گرم ہے. 50 سال کا بچہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, آج دیکھ لو. اس لیے میں اپنے ان دوستوں سے, کرم فرماؤں سے کہا کرتا ہوں جو آگے پیچھے بیچارے چھوٹی چھوٹی گل چھڑیاں چھوڑتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ بس اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, آج کل تو ٹرالی والیوں نے بھی لکھا ہوا ہے, ہاں سونیا جرتیں تے پاس کر, نہیں تے پھر دھوڑ برداشت کر. میں بھی وہی کہہ کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ میں شدید مصروف ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی عظمت و رفعت و منقبت, تجھے اس کا ایک اور عکس دیتا ہوں. آخری 5 منٹ ہے میرے, اس نبی کی سیرت کا ایک اور عکس دیتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں, ان پڑھ لوگ, ان پڑھ ملا, ختم شریف, ہضم شریف, کہ بتاؤ نبی کا شان کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے, نبی کی سیرت و صورت, عزت و عظمت و رفعت و منقبت, نبی کا تقدس, ناموس, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, اطوار, عادات, اقوال, افعال, اعمال, انوارات و تجلیات کے خد و خال کیا ہے. تو تجھے علماء دیوبند کا یہ نوکر, یہ رضاکار, یہ ورکر, یہ چاکر, یہ خادم, یہ خوشاشین بتائے کہ دیوبندی نبی کو کتنا عرفہ, اعلیٰ, برتر, بالا, اکمل, احسن, مکمل, کامل, اشرف, افضل, اطیب, انور, مقدس, مطہر, مکرم, معظم, منور, معمر, معطر مانتے ہیں. پہلے تو میں کہا کرتا ہوں کہ روئے زمین پر
نبی کی شان پہ مقابلہ نہ کر، مناظرہ نہ کر، مجادلہ نہ کر، مباحثہ نہ کر، مکالمہ نہ کر، نبی کی سیرت کو مان، تیرے آنکھوں کی رسائی نہیں جہاں تک میرے پیغمبر کی اونچائی ہے۔ ہاں میں تو کہتا ہوں پہلے تو اس پہ کوئی قلم اٹھائی نہ، پہلے تو کوئی خوشہ چینی اور لب کشائی کری نہ، لیکن اگر کوئی ملا بزید بھی ہے کہ نہیں دیوبندیوں بتاؤ تم اس نبی کے شان کو کتنا اعلیٰ مانتے ہو، اس نبی کے شان کا کتنا وزن مانتے ہو، تو پھر میں کہا کرتا ہوں پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا کمپیوٹرائز کنڈا ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے، لیکن اگر کوئی ملا بزد ہے کہ نہیں مجھے تول کے اندازہ تخیل تصور توہم بتا، تو پھر میں کہا کرتا ہوں پھر رب سے میزان عدل کا ترازو مانگ، اور اس ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات جمادات درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی، آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب شمس و قمر حجر و شجر بحر و بر شام و سحر نور و بشر جنت حور و غلمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش مولا، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے درے یتیم کو کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ہم دیوبندی صرف نبی کی سیرت سناتے نہیں، تختہ دار کو چوم کر جھوم کر اپناتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں۔ طاہر جنگی صاحب نے خوب جملہ کہا، ہاں صرف سنتے سناتے نہیں، اپناتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں، گن گاتے بھی ہیں، کٹ جاتے بھی ہیں، مر جاتے بھی ہیں۔ ہاں جب بھی تمہیں نبی کے نام پر صحابہ کے نام پر مال کھانے کی باری آئے گی تو سرکار نظر آئیں گے، جب مار کھانے کی باری آئے گی تو دیوبندی نظر آئے گی۔ تو ساری زندگی نبی کے دین کے نام پر مال کھاتا رہا، ہم ساری زندگی نبی کے دین کے نام پہ مار کھاتے رہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند، ہاں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو یہاں نبی کا دین بیچ کے مال کھائے گا وہ قیامت کے دن جہنم کی مار کھائے گا، جو یہاں نبی کے دین کے لیے مار کھائے گا وہ قیامت کے دن جنت میں مال کھائے گا۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو پھر آؤ قائد جمعیت مفکر اسلام بدل حریت قائد ابن قائد امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، اور قائد جمعیت نے رات کراچی میں کچھ دن پہلے کوٹکدو میں کچھ دن پہلے حیدرآباد میں نظام مصطفیٰ اور اسلام زندہ باد کانفرنسیں کر کے پاکستان کے مسلمانوں کو مذہبی طبقے کو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے پرچم نبوی کے سائے میں کتاب کے نشان پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی ہے۔ علماء کرام مسجد والوں مدرسے والوں خانقاہ والوں تبلیغی جماعت والوں ختم نبوت والوں صحابہ کے نوکروں آؤ یکمشت ہو کر اتحاد و اتفاق کر کے قائد جمعیت کے دست بازو بنو، کتاب کا نشان سینے پہ سجاؤ، ان داڑھی اور پگڑی والے علماء کو اسمبلی میں بھیجو تو رب کعبہ کی قسم پھر کوئی بدماش ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا، صحابہ کی عزت پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا، تیری مسجد مدرسے پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ کروڑ والوں بتاؤ علماء کا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ علماء کا ساتھ دو گے؟ علماء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤ گے؟ کھڑے ہو کر وعدہ کرو کہ ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، ہم نظام خلافت راستہ کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کتاب کے نشان پر متحد ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ تم کہتے ہو مسلمان لڑتے ہیں، کون سا دین کون سا فقہ کون سا فرقہ پاکستان میں حکومت کرے گا؟ میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے تمام فرقوں کو ایک جگہ جمع کر کے امریکہ کو رشیا کو انڈیا کو اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اسلام نافذ
واپس کرنے کے لیے سارے مکاتب فکر ایک ہو کر میدان میں آئیں گے. اب اس ملک میں کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم نہیں چلے گا. اگر چلے گا یا نظام مصطفیٰ چلے گا یا نظام خلافت راشدہ چلے گا. تسلیم کرتے ہو؟ تمام حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. توجہ، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. آخری ایک بات. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دین کے محور ہے، مرکز ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، دین کے چشمے ہیں. یہیں سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی قرآن و حدیث کی پیاس بجھتی ہے. بجھتی ہے یا نہیں بجھتی؟ کعبے کے رب کی قسم، اس دور میں دین پہ چلنا اور مسجد مدرسے کو چلانا انگاروں پہ چلنے کے برابر ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کتنا تھریڈ کیا جاتا ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کتنا ڈرایا، دھمکایا اور خوف زدہ کیا جاتا ہے. لیکن کروڑ والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، تیرے ملک میں چاہے طوفان آئے، زلزلہ آئے، آندھی آئے، اولے برسیں، بارش آئے، سیلاب آئے، کچھ آ جائے، کبھی مسجد کی اذان لیٹ ہوئی؟ نہیں. سارے بولو. کبھی مسجد کی اذان لیٹ ہوئی؟ کبھی مسجد میں نماز لیٹ ہوئی؟ کبھی مولوی کی کلاس لیٹ ہوئی؟ کبھی جنازہ لیٹ ہوا کہ رکو جی مولوی صاحب کی انتظار ہے؟ کبھی نکاح لیٹ ہوا، رکو جی مولوی صاحب کی انتظار ہے؟ ہاں، تو لیٹ کر دیتا ہے. تیرے اس بوریا نشین مولوی نے کبھی لیٹ نہیں کی. اس کو خراج عقیدت کا سلام کر، اس سے کندھے سے کندھا ملا کے چل. میں کہا کرتا ہوں علماء سے کندھے سے کندھا ملا کے چلو، اپنے پلڑے، اپنا وزن علماء کے پلڑے میں ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تم گندم بیچتے ہو نا، گندم، توجہ کرنا میری طرف، توجہ. جس طرح تم گندم بیچتے ہو نا، گندم، اس میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے روڑے ہوتے ہیں، وہ بھی گندم کے ریٹ میں بک جاتے ہیں. بک جاتے ہیں نا. اگر آج تم اپنے آپ کو علماء کے پلڑے میں ڈال دو گے نا، کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن اللہ تمہارا ریٹ بھی علماء والا لگا دے. جیسے گندم میں روڑے اس ریٹ میں بک جاتے ہیں، تم بھی علماء کے پلڑے میں اگر آ جائے، قیامت کے دن تم بھی اسی ریٹ میں بکو گے. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایوان صدر میں پیغام پاکستان کے عنوان پر ایک بیانیہ جاری ہوا. الحمدللہ اس بیانیے میں قائد جمعیت بھی موجود تھے. آج ہم اپنے اس سٹیج پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس پیغام پاکستان کے بیانیے کی 100% تائید کرتے ہیں. کرتے ہو کیا؟ کہ ہمارا ملک اب کسی قسم کی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو. اپنے ملک کو عدم استحکام کے سے دوچار نہ کرو، اپنے ملک کو مستحکم کرو. یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، یہ ملک بڑی جد و جہد سے بنا ہے. اور اس وقت دنیا میں صرف پاکستان ہے جو اسلام کا نشان ہے، جو دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. نوجوانوں، اس ملک میں ترس کرو، رحم کرو. کسی قسم کی فرقہ واریت، انتہا پسندی، قتل و غارت، خون ریزی، بندوق، ہتھیار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں امن کا پرچار کرو، اس ملک میں محبتوں کا پرچار کرو، اس ملک میں اتحاد کا پرچار کرو، یگانگت کا پرچار کرو. قائد جمعیت کی طرح متحدہ مجلس عمل جس طرح بنی اور تمام مکاتب فکر کو یکجا کر دیا گیا، آؤ اپنے آپ کو بدنام ہونے سے بچاؤ. وگرنہ مذہبی طبقے کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جی یہی انتہا پسند ہے. ہم شدت پسندی کی، فرقہ واریت کی، بم دھماکوں کی، قتل و غارت کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کرتے ہو مذمت؟ ہاتھ کھڑا کر کے کرتے ہو مذمت؟ ہم اس قتل غارت کے قائل نہیں ہیں. ہم اپنے جوانوں کو امن کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک کے محب بھی ہیں، ہم اپنے ملک کے خیر خواہ بھی ہیں، ہم اپنے ملک کے سپاہی بھی ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار بھی ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، لبرل کا نہیں، ٹائی والے چھلے مچھے گوگلو کلین شیووں کا نہیں. یہ ملک ان بوریا نشین داڑھی پگڑی علماء کا ہے. کیوں کہ یہ ملک جب بنا تھا تو نعرہ لبرل کا نہیں لگا تھا، پوٹی آئی کا نہیں لگا تھا، نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آج دیکھ لو لا الہ الا اللہ والے کون ہیں. یہ ملک ان کا ہے.
لا الہ الا اللہ والوں کا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ رشیا کو بھی لوہے کے چنے ہم نے چبوائے تھے، اور اپنے ملکی اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کر، اپنے مارخور کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ کو بھی لوہے کے چنے ہم چبوائیں گے۔ اور میں اپنے ملکی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، خاص طور پر اپنے مارخور کو کہ جس نے بڑے بڑے زہریلے سانپوں کو کچل کے رکھ دیا، جس نے انڈیا کی را، اسرائیل کی موساد، امریکہ کی CIA اور FBI کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا، اور ایسی حکمت عملی اپنائی میرے مارخور کے شاہینوں نے کہ 30 سال بعد آج ٹرمپ امریکی صدر چیخ اور چلا کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جس کو ہم سنا سمجھ کے 30 سال ایزی لوڈ کراتے رہے، وہ سنا تو نہیں تھی، وہ تو ثناء اللہ تھا۔ آج اس کو پتہ چلا ہے، تو میں اپنے اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے شانہ بشانہ ہیں۔ آخر میں وہی کہتا ہوں، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔